Dear students, class 9th N1 P1 girls and boys, السلام علیکم۔ اردو کے سبجیکٹ کے ساتھ آج کا ٹاپک ہے غزل نمبر 3 کی ایکسرسائز اور ہم کریں گے گرامر۔ بچوں آج ہے 26 جون 2020۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بچوں یہ صفحہ نمبر 135 پہ ہم نے مرزا اسد اللہ خان غالب کا تعارف پڑھا تھا۔ اس کے بعد ہم نے غزل کی تشریح کر لی تھی۔ آج ہم اس کی ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں۔ غزل نمبر 3 ہے، یہ مرزا غالب شاعر ہیں، ان کی ہم ایکسرسائز کریں گے آج۔ تو پیج نمبر 137 نکال لیں اور ہم کرنے جا رہے ہیں ایکسرسائز غزل نمبر 3 کی۔ غالب کی غزل کی روشنی میں درج ذیل سوالات کے جواب لکھیں۔ غالب کو کن سے وفا کی امید ہے؟ غالب کہتے ہیں مجھے ان سے وفا کی امید ہے جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ ریپیٹ کروں گی جواب۔ غالب کہتے ہیں کہ مجھے ان سے وفا کی امید ہے جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ اگلا سوال ہے شاعر نے کسے نادان کہا ہے؟ بچے اس کا جواب ہے شاعر نے دل کے لیے نادان کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ریپیٹ کروں گی، شاعر نے دل کے لیے نادان کا لفظ استعمال کیا ہے۔ کون مشتاق ہے اور کون بیزار؟ اس کا جواب ہے شاعر کہتا ہے کہ وہ محبوب سے ملنے کے لیے مشتاق ہے جبکہ اس کا محبوب اس سے بیزار ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ محبوب سے ملنے کے لیے مشتاق ہے جبکہ اس کا محبوب اس سے بیزار۔ بچوں اگلا سوال ہے درویش کے لب پر کیا صدا ہے؟ درویش کے لب پر کیا صدا ہے؟ اس کا جواب ہے درویش کے لب پر صدا ہے دوسروں کے ساتھ بھلا کر تیرا بھی بھلا ہوگا۔ درویش کے لب پر صدا ہے دوسروں کے ساتھ بھلا کر تیرا بھی بھلا ہوگا۔ اگلا اور آخری سوال ہے غالب نے مقطع میں محبوب کو اپنی کیا قیمت بتائی ہے؟ غالب نے کہا ہے کہ میری کوئی قیمت نہیں، میں مفت ہوں۔ غالب نے کہا ہے کہ میری کوئی قیمت نہیں، میں مفت ہوں۔ بچوں مقطع کہتے ہیں غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے۔ سوال نمبر 2، درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں اور جملوں میں استعمال کریں۔ ہم معنی بتائیں گے آپ کو۔ دل ناداں، مشتاق، مشتاق کا معنی ہوتا ہے شوق رکھنے والا۔ بیزار، اکتایا ہوا۔ ماجرا، واقعہ۔ مدعا، دل کی بات، مقصد۔ صدا، آواز۔ معاف کیجیے گا، دوبارہ بولوں گی۔ دل ناداں، ناسمجھ دل۔ مشتاق، شوق رکھنے والا۔ بیزار، اکتایا ہوا۔ ماجرا، واقعہ۔ مدعا، دل کی بات یا دل کا مقصد۔ صدا، آواز۔ سوال نمبر 3 ہے بچوں، اس غزل کے دوسرے شعر میں مشتاق اور بیزار کے الفاظ آئے ہیں۔ معنوی اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد ہے۔ ایسے الفاظ متضاد الفاظ کہلاتے ہیں۔ مندرجہ ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ نادان، دانا۔ دن، رات۔ نیکی، بدی۔ موت، زندگی۔ آزاد، غلام۔ آگے اعراب لگانے والا کویسچن ہے۔ مشتاق، مدعا، وفا، صدا، نثار۔ ٹھیک ہے، اس غزل میں جو قافیے آئے ہیں انہیں ترتیب وار اپنی کاپی میں لکھیں۔ قافیے بچوں ہیں ہوا، دوا، ماجرا، مدعا، کیا، صدا،
دعا برا. رپیٹ کروں گی. ہوا، دوا، ماجرا، مدعا، کیا، صدا، دعا برا. بچوں سوال نمبر 6 ہے. یہاں پہ کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملانا ہے. درد دوا، مشتاق بیزار، منہ زبان، درویش صدا، جاں نثار. آپ لوگوں کا پیج نمبر 137 کمپلیٹ ہو چکا ہے بچوں. آگے ہم نکالیں گے پیج نمبر 138. متن کے مطابق درست لفظ کی مدد سے مصرع مکمل کریں. لازمی طور پر پوری غزل یاد کر لیں. کوئی بھی وہ دے سکتے ہیں آپ کو اور آپ نے ان کے بتانے ہوں گے جملے کمپلیٹ کر کے. ڈیش ناداں تجھے ہوا کیا ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے. مفت ہاتھ آئے تو ڈیش کیا ہے، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے. یا الہی یہ ڈیش کیا ہے، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے. ہم کو ان سے ڈیش کی ہے امید، ہم کو ان سے وفا کی ہے امید. کاش پوچھو کہ ڈیش کیا ہے، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے. جان تم پہ ڈیش کرتا ہوں، جان تم پہ نثار کرتا ہوں. اور درویش کی ڈیش کیا ہے، اور درویش کی صدا کیا ہے. درج ذیل میں سے مذکر اور مؤنث الفاظ الگ کریں. بچوں یہ آخری سوال ہے اس ایکسرسائز کا. دل مذکر، صدا دل مذکر، صدا مؤنث، جان مؤنث، مدعا مذکر، دعا مؤنث، ماجرا مذکر. بچوں ہماری ایکسرسائز یہاں تک کمپلیٹ ہو گئی ہے. آپ لوگ اسے اچھی طرح یاد کریں. اور اگر کوئی اور بھی آپ لوگوں نے جیسے آخر اس ڈیش کی دعا کیا ہے ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، ہمیں ڈیش اور وہ ہیں ڈیش، ایسے بھی ہو سکتا ہے. یعنی آپ کوئی بھی خالی جگہ وہ دے سکتے ہیں. پوری غزل آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے اور اس کی ردیف کیا ہے غزل کی آپ لوگوں نے اچھی طرح یاد کر لینی. اور شاعر کے تعارف میں سے بھی بہت سے سوالات آ سکتے ہیں، جیسے مرزا غالب کب پیدا ہوئے، کہاں پہ پیدا ہوئے، تخلص کیا کرتے رہے. یہاں پہ انہوں نے صرف تخلص غالب بتایا، جبکہ میں نے آپ کو بتایا کہ غالب اور اسد تخلص کرتے رہے. ٹھیک ہے. اچھا، جن کی شاعری کی خصوصیات بھی دیکھیں کس طرح کی ہیں اور ان کی تصانیف کے بارے میں بھی دیکھیں. ایک دیوان ان کا اردو میں ہے اور ایک دیوان فارسی میں ہے. پہلے مشکل گوئی کی طرف رجحان تھا، اس کے بعد یہ آسان گوئی کی طرف آئے اور سادہ اور سہل ممتنع میں انہوں نے غزلیں لکھی. بچوں آپ لوگوں نے انڈر لائن بھی کرنا تھا ایک پیراگراف، جس میں یہ والا جو پیراگراف ہے یہ لائنیں آپ لوگوں نے 2 کر لینی ہے. ان کی اردو غزل مضامین کی رنگا رنگی، وسعت نظر، تخیل کی بلندی، پہلوداری، معنی آفرینی، نادر تشبیہات و استعارات، نئے نئے الفاظ و تراکیب، طنز و ظرافت، آفاقیت اور جدت ادا کی بدولت بہت اعلیٰ پائی کی ہے. ان خصوصیات کی بدولت انہیں اردو شاعروں کی صف اولین میں ممتاز جگہ ملی ہے. ٹھیک ہے. لازمی طور پر یاد کریں ان کی یہ خصوصیات تاکہ آپ ان کی تشریح میں لکھ سکیں غزل کی تشریح میں. تو آئیے ہم ایکسرسائز باقی کی کمپلیٹ کر لیتے ہیں، جو کہ ہے گرامر کا کچھ حصہ. پیج نمبر 138 ہے. کنایا. کنایا کے لغوی معنی چھپی ہوئی بات کے ہیں. کنایا کے لغوی معنی چھپی ہوئی بات کرنے کے ہیں. اصطلاح میں کنایا ایسے لفظ یا لفظوں کے مجموعے کو کہا جاتا ہے جو مجازی یا غیر حقیقی معنوں کے لیے استعمال کیے جائیں. کنایا کے مجازی معنی لغوی معنی سے کچھ نہ کچھ تعلق رکھتے ہیں، مگر یہ تعلق تشبیہ کا نہیں ہوتا. کنایا کی چند مثالیں دیکھیں.
اس کو کالے نے کاٹا۔ کالا یہاں سانپ کا کنایا ہے۔ بیٹے کو عرصے بعد دیکھ کر ماں کا کلیجہ ٹھنڈا ہوا۔ کلیجہ ٹھنڈا ہونا یہاں کنایا ہے خوشی اور راحت کے لیے۔ اپنے سفید بالوں کا کچھ خیال کرو۔ سفید بال یہاں بڑھاپے کے لیے کنایا ہے۔ جب سے چولہا ٹھنڈا ہوا کسی رشتہ دار نے خبر نہ لی۔ چولہا ٹھنڈا ہونا غربت کے لیے کنایا ہے۔ وہ بڑا تنگ دل ہے۔ تنگ دل گھٹیا اور کنجوس آدمی کے لیے کنایا ہے۔ بچوں، یہ کنایا کا ٹاپک ہم اپنی اردو گرامر کی بک سے بھی پڑھیں گے، تو آئیے ہم ادھر سے نکالتے ہیں کنایا کا ٹاپک، اور آج ہم صنعت تضاد بھی کر لیں گے، تو تضاد اور کنایا ادھر سے ہم کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کی کتابیں ہیں قواعد انشا کی، وہ نکال لیجیے۔ بچوں، یہ میں نے ٹاپک نکال لیا ہے کنایا کا، پیج نمبر ہے 53، اور آپ کی کتابیں ہیں یہ قواعد انشا کی، ٹھیک ہے۔ کنایا کے معنی ہے اشارے سے بات کہنا، اور کنایا کی تعریف ہے کسی لفظ سے ایسی بات مراد لینا جو اس کے معنوں کو لازم ہو۔ مثلاً شترے بے مہار، ایسے کے لیے بولا جاتا ہے جو زبان دراز ہو، بے ہودہ باتیں کرنے والا۔ پیٹ کا ہلکا، راز کی بات کہہ دینے والا۔ شترے بے مہار کا معنی ہے وہ اونٹ جس کی نکیل نہ ہو۔ دوسرے مرکب کا معنی ہے پتلے اور ہلکے پیٹ والا آدمی، لیکن جب ان کلمات سے ایسے معنی مراد لیے جائیں جو ان کے اصلی معنوں کے لیے لازمی یا صفاتی ہیں، تو اس لفظ یا کلمے مرکب کو کنایا کہیں گے۔ جب اونٹ کی نکیل نہ ہوگی تو لازماً وہ بلبلاتا پھرے گا۔ ہلکے پیٹ کے لیے لازمی صفت یہ ہوگی کہ کوئی چیز اس میں نہ ٹھہرے گی۔ علم بیان کی یہ بہت اچھی صفت ہے جس سے بیان میں لطف پیدا ہوتا ہے اور بات واضح طور پر بیان بھی نہیں کی جاتی۔ اگلا پیج نکالیں گے جہاں پہ مثال ہے ایک مرزا غالب کے شعر کی۔ کیوں رد کدا کرے ہے زاہد، میں ہے یہ مگس کی کیا نہیں ہے۔ کدا کا مطلب ہوتا ہے پیالہ، مراد ہے شراب۔ مگس شہد کی مکھی، مگس کی کیا شہد کے معنوں میں کنایا استعمال ہوتا ہے۔ اور غالب کا ایک اور شعر ہے، صبح آیا جانب مشرق نظر، ایک نگاہ آتش رخ سر کھلا۔ دوسرا مصرع آفتاب کے لیے کنایا ہے، شاعر نے ایک چیز کے لیے بہت سی صفات بیان کر دی ہیں۔ مشرق میں نظر آیا، صبح کا وقت، چہرہ گرم اور سرخ ہونا، سر جس پر کوئی پردہ نہ ہو اور بال کھلے اور پریشان ہو۔ یہ کلیہ ہے کہ کنایا ہمیشہ وضاحت سے زیادہ لطف دیتا ہے۔ بچوں، یہ مشتاق اور بیزار کے حوالے سے جو آپ لوگوں نے ایک شعر پڑھا تھا کہ ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے، اس میں صنعت تضاد استعمال ہوئی ہے، اس لیے میں نے نکال لی ہے یہاں پہ صنعت تضاد، تاکہ آپ لوگ اسے دیکھیں اور آپ لوگوں کو اس کا پتہ بھی چل جائے۔ پیج نمبر ہے 56 اور آپ لوگوں کی کتابیں ہیں یہ قواعد انشا کی، تو آئیے پڑھتے ہیں صنعت تضاد۔ دھوپ اور چھاؤں، چاندنی اور اندھیرا، سیاہ اور سفید کو یکجا دیکھیے کیا لطف نظر آتا ہے۔ اسی طرح دو لفظوں اور معنوں کو ربط دیا جائے تو عبارت رنگین اور شعر خوبصورت ہو جاتا ہے۔ محمد حسین آزاد شہاب الدین غوری کی فوج گشت کے سواروں کو گرفتار کردہ چند کھسیاروں کے بارے میں لکھتے ہیں۔ سب کے سب جنگلی گوار تھے، مگر وہ بڈھے ہوشیار اور تجربہ کار نکلے۔ چھوٹے سے جملے میں جنگلی گوار اور ہوشیار تجربہ کار کے لطف پر غور کرنا چاہیے۔ یہ لطف متضاد الفاظ کے معنی کی وجہ سے۔ تو بچوں، ایسا شعر جس میں دو مخالف کیفیات کا ذکر پایا جائے، صنعت تضاد استعمال کی جاتی ہے۔ اللہ نے دن کام اور رات آرام، صبح جاگنے اور شام سونے کے لیے بنائی ہے۔ اللہ نے دن کام اور رات آرام، صبح جاگنے اور شام سونے کے لیے بنائی ہے۔ دن، رات، صبح، شام، کام، آرام، سونا، جاگنا ایک دوسرے کی ضد ہے۔ بچوں، آگے اقبال کا ایک شعر لکھا ہوا ہے، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات
ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ اس شعر میں سکون اور تغیر دو متضاد لفظ آئے ہیں، اس لیے اس میں صنعت تضاد ہے۔ ایک سب آگ ایک سب پانی، دیدہ و دل عذاب ہے دونوں۔ آگ اور پانی آپس میں متضاد ہیں۔ تو بچوں، ایسا شعر جس میں دو متضاد الفاظ پائے جائیں، دو الٹ الفاظ پائے جائیں جو ایک دوسرے کی ضد ہوں، تو ایسے شعر میں شاعر صنعت تضاد کا استعمال کرتا ہے، جو شعر کی خوبصورتی کو بڑھا دیتے ہیں۔ بچوں، آگے ہم کہانی پڑھیں گے، کہانی نمبر 10، جس کا عنوان ہے دودھ میں پانی۔ ایک گوالا تھا جو ایک پہاڑ کے دامن میں رہتا تھا، وہیں اپنی گائیں بھی رکھتا تھا۔ دن بھر گائیں ادھر ادھر گھاس چرتی رہتی، شام سے ذرا پہلے دودھ دھوتا اور اس میں بہت سا پانی ملا دیتا۔ قریب ہی ایک قصبہ تھا، شام کے اندھیرے میں دودھ لیے آتا اور خالص دودھ کی صدا لگا کر بیچ دیتا، ضرورت کی چیزیں خریدتا اور واپس اپنے ٹھکانے پر پہنچ جاتا۔ دودھ کے گاہک اکثر شکایت کرتے کہ دودھ پتلا ہے، اس میں پانی نہ ملایا کرو، اس میں پانی نہ ملایا کرو۔ مگر گوالا تھا کہ اس کان سنتا اس کان اڑا دیتا اور کہتا تو یہی کہتا، دودھ خشک تو ہوتا ہی نہیں، دودھ میں پانی کی ملاوٹ قدرتی امر ہے، میں پانی ملانے والا کون ہوں؟ اسی طرح ایک عرصہ گزر گیا، گوالے کے پاس بہت سا روپیہ جمع ہو گیا اور اسے اپنی دولت مندی کا احساس ہونے لگا۔ اب وہ تن کر چلتا اور اینٹتا پھرتا، کسی کی شکایت پر کان نہ دھرتا۔ لالچ بڑھتا گیا اور دودھ میں پہلے سے زیادہ پانی ملانے لگا۔ ایک دن یکا یک سیاہ گھٹا اٹھی، بڑی پھیلی اور آسمان پر چھا گئی، سورج کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور ہر طرف تاریک شامیانہ تن گیا۔ گوالا بہت خوش ہوا کہ اب مینہ برسے گا، گھاس بڑھے گی، گائیں کھائیں گی اور زیادہ دودھ دیں گی، بس وارے نیارے ہو جائیں گے۔ بادل گرجا، بجلی چمکی، بوندیں ٹپکی اور مسلہ دار بارش ہونے لگی، اولے پڑنے لگے اور ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ پہاڑوں سے پانی کا سیلاب اترا اور اس شدت سے بڑھا کہ گوالے کی ساری گائیں اور جو کچھ گھر میں جمع تھا بہا کر لے گیا۔ اب گوالے کے پاس نہ گائیں تھی نہ نقدی، پریشان تھا اور گھبراہٹ میں ہر شخص سے کہتا تھا کہ میں نے ایسا سیلاب نہ کبھی دیکھا تھا اور نہ سنا تھا، معلوم نہیں اتنا پانی کہاں سے آ گیا۔ ایک عقل مند نے سنا تو کہا، یہ وہی پانی ہے جو تم دودھ میں ملایا کرتے تھے، خدا نے اسی پانی کو سیلاب بنایا اور تمہیں بے ایمانی اور بددیانتی کی سزا دی۔ بچوں، اس کہانی کا اخلاقی سبق ہے، بددیانتی کی سزا ضرور ملتی ہے۔ بچوں، اس دنیا میں جو کسی کے ساتھ برا کرتا ہے اس کے ساتھ فطرت اور قانون ضرور برا کرتا ہے۔ انسان وہی فصل کاٹتا ہے جو اس نے کاشت کی ہوتی ہے، جس کا بیج اس نے بویا ہوتا ہے۔ تو اگر اچھا کریں گے تو اس کا رزلٹ اچھا آئے گا اور اگر برا کریں گے تو اس کا رزلٹ برا آئے گا۔ جیسے کل ایک شعر پڑھا تھا نا، ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا۔ تو بچوں، اگر ہم اچھے کام کریں گے تو اس کا پھل بھی ہمیں اچھا ملے گا اور اگر برے کام کریں گے تو اس کا پھل بھی ہمیں بری صورت میں ملے گا۔ تو یہ کہانی جو ایک گوالے کی ہے، وہ پانی ملاتا تھا دودھ میں، تو اس کا نتیجہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا کس طرح کا ہوتا ہے۔ تو ہم نے 10 کہانیاں کمپلیٹ کر لی ہیں، آگے انشاءاللہ ہم کل کریں گے۔ تو اپنا اور سب کا خیال رکھیں، دعائیں کرتے رہیں بچوں کہ اللہ ہمیں صحت اور تندرستی عطا فرمائے
اور ہمارے ملک کو، ہماری اس دنیا کو کرونا سے نجات دے۔ اللہ نگہبان۔